میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول مقبول بی بی آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مقبول ہے کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ میرا آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن یہ جھوم کر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ 2 مدری پھول ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ دوسرا یہ کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ آپ بھی ان نیتوں پر دل جمائی کے ساتھ انشاءاللہ کہیے کہ نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ اگر کسی کا دھکا لگ گیا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کے بیان کا موضوع ہے حلال کے فضائل اور حرام کی وعیدیں۔ چنانچہ ایک بڑی زبردست حکایت آپ کو سناتا ہوں۔ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصول رزق حلال کے لیے تجارت کا پیشہ اپنایا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، مگر اس کے باوجود آپ کی تجارت احسان، خیرخواہی اور اسلام کے پاکیزہ اصولوں پر مشتمل تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا حفص بن عبد الرحمن علیہ رحمت اللہ المنان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت اللہ میرے ساتھ تجارت کرتے تھے، اور مجھے مال تجارت بھیجتے ہوئے فرمایا کرتے، اے حفص، فلاں کپڑے میں کچھ عیب ہے، جب تم اسے فروخت کرو تو اس کا عیب ضرور بیان کر دینا۔
حضرت سیدنا حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ مال تجارت بیچ دیا اور بیچتے ہوئے عیب بتانا بھول گئے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کو جب علم ہوا تو آپ نے ان تمام کپڑوں کی قیمت کو صدقہ کر دیا. اللہ اکبر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حلال روزی کمانے اور لقمہ حرام اور شبے والی چیزوں سے بچنے میں آپ کس قدر احتیاط فرماتے تھے. بلا شبہ آپ جانتے تھے کہ حرام اور شبے والی چیزوں میں ذرہ برابر بھی برکت نہیں ہوتی. مال تو بڑھتا ہوا دکھتا ہے مگر برکت نہیں ہوتی. تو ساری کی ساری حلال اور پاکیزہ، کیونکہ برکت یہ ساری کی ساری حلال اور پاکیزہ تجارتوں اور چیزوں کے اندر یہ رکھی گئی ہے. شاید اسی وجہ سے آپ نے فروخت شدہ کپڑوں کی تمام رقم اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کی اور راہ خدا عز و جل میں صدقہ کر دی. امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کے اس واقعے سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ جن کا مقصد حیات صرف اور صرف مال جمع کرنا اور اس دور کے اندر اپنا بینک بیلنس یہ بڑھانا ہے. بعض اوقات ایسوں کو مال سمیٹنے کی ہوس اس قدر غالب نظر آتی ہے کہ وہ لین دین کے وقت حرام کی آفت میں مبتلا ہو کر نہ صرف خود بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی ہلاکت میں ڈالتے ہیں. یاد رکھیے، دنیا میں جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا آخرت میں اسے اتنا ہی زیادہ حساب دینا ہوگا. لہٰذا ہمیں حرام چیزوں سے بچتے ہوئے ہمیشہ حلال اور پاکیزہ روزی کی جستجو کرنی چاہیے کہ یہ انشاءاللہ عز و جل، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلانی چاہیے تاکہ ہمیں بھی لقمہ حلال کی فضیلت حاصل ہو. لقمہ حلال کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں فرمایا کہ بعض بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص رزق حلال کی طلب میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں. بعض اوقات کبھی کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے مگر حالات خراب ہو جاتے ہیں. اب کوئی چھوٹا کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے، ذلت محسوس ہوتی ہے. تو سنیے کہ جو حلال کی طلب میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے مگر وہ کما کیا رہا ہے؟ حلال کما رہا ہے. اللہ اکبر. رب عز و جل کی رحمت دیکھیے کہ اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں. آئیے یہاں پر کچھ امیر علیہ سنت نے اپنے مبارک اشعار میں جو مناجات کے ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائیں. یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، اور تو گناہوں کو معاف کر اللہ، میری مقبول معذرت فرما، مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلام میں حلال اور طیب کھانے کی کس قدر اہمیت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ خود ہمارا پروردگار عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں حلال اور پاکیزہ روزی کھانے کے متعلق واضح احکام ارشاد فرماتے ہوئے کچھ اس طرح ارشاد فرماتا ہے. چنانچہ پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 88 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور کھاؤ جو کچھ تمہیں اللہ نے روزی دی حلال پاکیزہ۔ کیسی؟ حلال پاکیزہ، اور ڈرو اللہ سے جس پر تمہیں ایمان ہے۔ ایک اور مقام پر پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ کنز ایمان، اے لوگوں کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے حلال پاکیزہ، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کے تحت تفسیر سیرۃ الجنان میں مفتی صاحب نے کچھ اس طرح لکھا کہ حلال اور طیب شے سے کیا مراد ہے۔ فرمایا حلال اور طیب سے مراد وہ چیز ہے جو بذات خود بھی حلال ہے، جیسے بکرے کا گوشت، ٹھیک، سبزی، دال وغیرہ، اور ہمیں حاصل بھی جائز ذریعے سے ہو، یعنی رشوت سے حاصل ہوئی نہ ہو، چوری سے حاصل ہوئی نہ ہو، ڈکیتی کے ذریعے حاصل ہوئی نہ ہو، حلال پاکیزہ کمائی کے ذریعے اس بات کا حصول ہو۔ اللہ اکبر۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں واسطہ تجھے تیرے حبیب کا، کہیے آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی زبردست روایت، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اطاعت یعنی بات ماننا، حکم ماننا، اطاعت یہ اللہ عز و جل کے خزانوں میں سے ایک پوشیدہ خزانہ ہے، اور اس کی چابی فرمایا اس کی چابی دعا کرنا ہے، اور حلال کھانا اس چابی کے دندانے ہیں، کہ جب تک دندانے پورے نہیں ہوتے تالا نہیں کھلتا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا جو دروازہ بھی نہیں کھلے گا، اور جب خزانہ نہیں کھلے گا تو اس کے اندر پوشیدہ اطاعت تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ لہٰذا اپنے لقمے کی حفاظت کرو اور اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ، تاکہ جب تمہیں موت آئے تو برے اعمال کی سیاہی کی جگہ نیک اعمال کا نور تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے، اور اپنے اعضاء کو حرام کھانے کے گناہ سے روکے رکھو، تاکہ یہ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے لذت پا سکیں۔ پارہ نمبر 29 سورۃ الحقہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ ترجمہ کنز ایمان، کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ یعنی بدلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا، اور فرمایا کہ جو حرام کھانے سے اجتناب نہ کرے تو طویل عرصے تک بھوکا رہنے کے بعد تھوہڑ کا کڑوا اور گرم پھل کھائے گا تو کیسا بدترین کھانا ہوگا، اور اس کا ضرر یعنی نقصان کتنا شدید ہوگا کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور جگر کو چیر ڈالے گا اور پھاڑ دے گا، بدن کو پھاڑ دے گا اور جینا مشکل کر دے گا۔ امیر اہل سنت اسی یاد آخرت کرتے ہوئے اور عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہوئے اپنی ایک مناجات میں کچھ اس طرح تحریر فرماتے ہیں کہ گناہ گار طلب گار عفو و رحمت ہے، عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ، یا رب کہیں کا آہ
گناہوں نے اب نہیں چھوڑا، عذاب نار سے عطار کو بچا یا رب، عذاب نار سے ہم سب کو بھی بچا یا رب۔ توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو مجھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ حرام کھانے کی بڑی نحوستیں ہیں اور حلال کھانے میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اپنی زبان کو سبحان اللہ کی صدا سے تر رکھیے گا کہ جو مسلمان رزق حلال کما کر اپنے اہل و عیال کو حلال کھلاتا ہے وہ پرسکون اور خوشحال زندگی گزارتا ہے۔ حلال کمانے اور کھانے والوں کا لوگوں کی نظروں میں خاص مقام بن جاتا ہے۔ حلال کمانے اور کھانے والے کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ حلال کمانے اور کھانے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حلال کھانے اور کمانے والے کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ حلال کمانے اور کھانے کے فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ بس بیان کرتے چلے جائیں اور ہم سنتے چلے جائیں۔ آئیے بطور ترغیب 4 احادیث مبارکہ سنتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ ان پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی حدیث، رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن تک حلال کھایا اللہ عز و جل اس کے دل کو منور فرما دے گا اور اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دے گا اور دنیا اور آخرت میں اس کی رہنمائی فرمائے گا۔ حدیث نمبر 2، جس شخص نے حلال مال کمایا پھر اسے خود کھایا یا اس کمائی سے لباس پہنا اور اپنے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوق جیسے اپنے اہل و عیال اور دیگر لوگوں کو کھلایا اور پہنایا تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت اور پاکیزگی ہے۔ تیسرا، ایک مختصر واقعہ بھی ہے، حدیث بھی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کے پھرتیلے بدن کی مضبوطی اور چستی کو دیکھ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کاش اس کا یہ حال اللہ عز و جل کی راہ میں ہوتا۔ یہ چستی پھرتی، وہ حلال کمانے کے لیے یہ چستی دکھا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ عز و جل کی راہ میں ہے، اور اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی اللہ عز و جل کی راہ میں ہے، اور اگر یہ اپنی پاک دامنی کے لیے رزق حلال کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی اللہ عز و جل کی راہ میں ہے، اور اگر یہ دکھاوے اور تفاخر کے لیے نکلا ہے تو یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ چوتھی اور آخری حدیث، حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ امم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ عز و جل میری دعا قبول کرے، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمائے۔ تو قاسم نعمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، یعنی اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ، تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ اللہ عز و جل نے حلال کھانے میں کیسی کیسی برکتیں رکھی ہیں کہ حلال کھانے کی برکت سے بندے کا دل نور سے معمور ہو جاتا ہے، حلال کھانے کی برکت سے زبان حکمت کا سرچشمہ بن جاتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے بال بچوں بوڑھے والدین کی خاطر رزق کی تلاش میں نکلنے والا راہ خدا میں ہوتا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ حلال کھانے اور کمانے والوں کو کس قدر فضائل و برکات نصیب ہوتے ہیں، مگر افسوس کہ بعض لوگ نفس و شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن کر روزی کے حلال و پاکیزہ اور آسان ذرائع میسر ہونے کے باوجود خامخواہ حرام ذرائع اختیار کر کے حرام کھا کر یا کھلا کر اپنے لیے جہنم میں جانے کا سامان کرتے ہیں۔ حلال روزی کمانے کھانے
حرام اور شک و شبے والی چیزوں سے بچنے کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا کیا علم تھا. اللہ اکبر. کہ یہ حضرات رزق حلال کی تلاش کے لیے بسا اوقات دور دراز کا سفر فرماتے. نیز پرائی چیز کو مال غنیمت سمجھ کر مال مفت دل بے رحم کی طرح ہڑپ کرنے والے نہ تھے، بلکہ بہت ہی محتاط طبیعت کے تھے. چنانچہ چاہیے ایک ایمان افروز واقعہ سنیے. دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 410 صفحات پر مشتمل کتاب عیون الحکایات حصہ اول صفحہ نمبر 223 اور 224 پر ہے کہ سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمۃ اللہ اکرم یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رزق حلال کمانے کے لیے طرطوس نامی شہر کی طرف روانہ ہوا. جب وہاں پہنچا تو ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا مجھے اپنے انگوروں کی دیکھ بھال کے لیے ایک باغبان یعنی باغ کی حفاظت کرنے والے کی ضرورت ہے، کیا تم اجرت پر میرے یہاں کام کرو گے؟ میں نے کہا جی ہاں. چنانچہ میں اس کے ساتھ چلا گیا اور خوب محنت و لگن سے اس کے باغ میں نے کام کیا. ایک دن باغ کا مالک اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ باغ میں آیا اور مجھے بلا کر کہا کہ ہمارے لیے میرے دوستوں کے لیے بہترین قسم کے انگور یہ توڑ کر لاؤ. یہ سن کر میں نے کافی مقدار میں انگور لا کر اس کے سامنے رکھ دیے. مالک نے جب انگور کا دانہ کھایا تو وہ کھٹا نکلا. اس نے مجھ سے کہا کہ ایک باغبان تجھ پر افسوس ہے کہ تو اتنے دنوں سے اس باغ میں کام کر رہا ہے، ابھی تک تجھے اس کی پہچان نہ ہو سکی کہ کھٹے انگور کون سے اور میٹھے کون سے ہیں، حالانکہ تو یہاں دن رات انگور ٹھوستا ہوگا، کھاتا ہوگا تو انگور. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں میں نے باغ کے مالک سے کہا اللہ عز و جل کی قسم میں نے آج تک تیرے باغ سے ایک بھی انگور نہیں کھایا، ایک بھی انگور نہیں کھایا. اللہ اکبر. یہ سن کر باغ کا مالک اپنے دوستوں سے کہنے لگا سنو سنو، کیسے عجیب بھی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کافی ایمانداری سے کافی عرصے سے ایمانداری کے ساتھ باغ میں رہے اور ایک دانہ بھی انگور کا نہ چکھے نہ کھائے. یہ شخص تو گویا ابراہیم بن ادم کی طرح متقی اور پرہیزگار معلوم ہوتا ہے. اس بیچارے باغ والے کو کیا پتا تھا کہ اس کے پاس جو کام کرنے کے لیے آئے وہ خود ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی. آپ فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا. یہ بھی نہیں کہا کہ میں کون ہوں، ابراہیم بن ادم، نہیں یہ نہیں کہا. کہا کہ میں اپنے کام میں لگ گیا اور باغ کا مالک وہاں سے رخصت ہو گیا. اللہ. یہ بتائیے یہ ان کا حال تھا. یعنی حلال کھانے کی جستجو، ایمانداری، تقوی اور پرہیزگاری. مرحبا صد مرحبا. اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں حلال کھانا اور کمانا پڑے گا. آئیے میں آپ کو اس حوالے سے ایک مختصر واقعہ یہ سناتا ہوں. سیدنا عباد خواص رحمۃ اللہ تعالی سے منقول ہے ایک واقعہ مختصر کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کسی مقام سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ اٹھائے رو رو کر التجائیں کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جب یہ حالت دیکھی تو بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی کہ اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تو اپنے اس بندے کی دعا کو قبول کیوں نہیں فرما رہا؟ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ والے ان باتوں کو کہ جن کو ہم اور آپ نہیں دیکھتے ان کو بھی ملاحظہ فرما لیتے ہیں. آپ دیکھ رہے تھے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی. عرض کی مولا تو اس کی دعا قبول کیوں نہیں فرما رہا؟ اللہ عز و جل نے آپ کی طرف وہی فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر یہ شخص اتنا روئے کہ اس کا دم نکل جائے اور اپنے ہاتھ اتنے بلند کر لے کہ آسمان کو چھو لیں، جب بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے اور اس کے گھر میں حرام کا مال ہے. دھوکہ بازی میں نحوست ہے بڑی، یاد رکھ اس کی سزا ہوگی کڑی. توبو اللہ استغفر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ ہمیں اپنے کھانے کمانے سب کو یوں سمجھے کہ پاکیزہ کرنا ہے. اب ذہن تو بنا کہ حلال طریقے سے کمانا ہے. اس کے لیے کیا کریں؟
الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اس میں بھی ہماری بڑی زبردست رہنمائی فرمائی ہے. چنانچہ امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا مختصر اور جامع رسالہ حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول، حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول، اس کا مطالعہ کرنا انتہائی مفید ہے. امت کی خیر خواہی کے لیے لکھے گئے اس رسالے میں آپ نے حلال روزی کے فضائل، حرام روزی کی وعیدیں، حلال طریقے سے کمانے کے 50 معلوماتی مدنی پھولوں کو بیان فرمایا ہے. لہٰذا آج ہی نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ سے ضرور خریدیں گے. آواز برابر نہیں ہے، یہاں والے نیت کریں انشاءاللہ، ادھر والے کہیں انشاءاللہ. جو دور دراز سن رہے ہیں جہاں مکتبہ نہیں ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر وزٹ کیجیے www.dawatIslami.net اور وہاں سے پڑھا بھی جا سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے، پرنٹ آؤٹ بھی نکالا جا سکتا ہے. اللہ نے توفیق دی ہے، حسب توفیق 2 رسالے 4 رسالے خرید کے پڑوسیوں میں بانٹ دیں. اس نیکی کو ضرور بالضرور یہ کمائیے. اللہ اکبر. اور ان چیزوں کے لیے ہمارا ذہن بنتا ہے، مگر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم جب دور ہو جاتے ہیں تو پھر ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ حلال کھانے اور کمانے، اور بالخصوص حلال کھائیں گے اور کمائیں گے تو ہمارے گھر کی تربیت بھی اچھی ہوگی، ہمارا گھر امن کا گہوارہ بنے گا، ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہوگی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو پھر اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اسلامی بھائی مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کے اندر شرکت کیا کریں. یہ دعوت اسلامی کا اتنا زبردست مدنی کام ہے. آپ سب نے سنا ہوگا کہ دعوت اسلامی کے کتنے مدنی کام ہیں؟ کتنے مدنی کام ہیں؟ 12. ان 12 مدنی کاموں کی چابی مدرسۃ المدینہ برائے بالغان ہے. اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں ہمت کیجیے. اگر آپ کی مسجد میں سپوز مدرسہ نہیں لگ رہا، ذمہ داران سے کہیے میں پڑھنا چاہتا ہوں مدرسہ لگا. کیا پتہ آپ اس نیکی کے کام کو شروع کرنے کے میں حقدار بن جائیں. نہیں لگ رہا، آپ پڑھانا جانتے ہیں، آپ کہیے میں بیٹھتا ہوں، کون پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ مل کے کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ کو اس کی خوب برکتیں یہ حاصل ہوں گی. اور اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان حمید سیکھنے سکھانے کا کیا کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک سیکھنا، اس کی کثرت سے تلاوت کرنا اور اس کے عجائبات میں غور و فکر کرنا اپنے اوپر لازم کر لو. اس کے ذریعے تم جنت میں بلند درجات حاصل کر لو گے. تو نیت بنتی ہے کہ انشاءاللہ یہ مدنی کام ضرور کریں گے انشاءاللہ. کوئی بھی اسلامی بھائی محروم نہ رہے. ہر اسلامی بھائی خوب یعنی اچھے انداز کے ساتھ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں شرکت کرے، پڑھے، پڑھائے، اور پھر اس کی برکتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیے گا. ایک مدنی بہار بھی سنتے چلیے کہ ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ تھے. معاذ اللہ وی سی آر کی لیڈ سپلائی کرنا، 2 3 فلمیں دیکھنا، ویرائٹی پروگرامز میں رات کالی کرنا. الحمدللہ باب المدینہ کے کراچی کے علاقے نئی آباد کہ ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش سے میں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں شریک ہو گیا. الحمدللہ مجھے عاشقان رسول کی صحبت ملی اور آج میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اس کے مدنی کاموں میں مصروف ہو چکا ہوں. گناہ گاروں آؤ، سیاہ کاروں آؤ، گناہوں کو دے گا چھڑا مدنی ماحول. الحمدللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے بے شمار شعبہ جات ہیں. ان میں سے ایک شعبہ یہ مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ ہے. الحمدللہ اس مدنی تحریک کا مدنی کام 200 سے زائد ممالک اور 103 سے زائد شعبہ جات میں ہے. اس میں سے ایک زبردست شعبہ یہ مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ ہے کہ اس کا بنیادی مقصد سنی علماء کرام اور مشائخ عظام مثلا ائمہ مساجد، خطبہ، پیران طریقت وغیرہ کو دعوت اسلامی کی دینی خدمات سے آگاہ کرنا، مدنی کاموں میں ان کی مدد حاصل کرنا، ان کی دعائیں لینا، سنی جامعات و مدارس میں مدنی کاموں کی ترکیب بنانا، ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماعات میں انہیں شرکت کروانا، مدنی مذاکروں میں لانا، وہاں پر جامعات جو سنی جامعات ہیں ان کے اندر ان کے طلبہ کرام کو شرکت کروانا، وہاں پر مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرہ وغیرہ سنانا یہ ہے. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی اس مدنی کام میں بھی ہم ضرور ساتھ دیں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں ہے دعوت اسلامی تیری. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
آج کے بیان کا خلاصہ یہ کچھ اس طرح ہے کہ حلال کھانا گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا حلال کھانے کے احکام موجود ہیں۔ حلال کھانا قبولیت دعا کا سبب ہے، حلال کھانا اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کا سبب ہے، حلال کھانا اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت ہے، حلال کھانا عبادتوں میں لذت پانے کا سبب ہے، جبکہ حرام کھانا بطور دوا بھی جائز نہیں۔ حرام میں نہ تو شفا ہے نہ اس کے نفع میں کسی قسم کی برکت ہے۔ حرام کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے، حرام کھانے سے مال و دولت کی حرص اس قدر بڑھتی ہے کہ بعض اوقات بندہ قتل و غارت گیری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ حرام کھانے میں آخرت کی بربادی ہے۔ حرام کھانے والا شخص آخر کار سخت ترین مصیبتوں، پریشانیوں اور آزمائشوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ حرام کھانے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حرام کھانے والا عذاب نار کا حقدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہر مسلمان کو حرام و مشکوک کھانے سے بچائے اور حلال اور بے حساب روزیاں عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔